ڈاکٹر صاحب، آپ ممبر رسول سے حکومتوں کو اور اپوزیشن کو سیاسی مشورے دیتے رہے. جی. اس میں آپ نے جمہوریت کو وصیت طرز حکومت مارشل لاء سے بہتر بھی قرار دیا، اور جب بھی انتخابات کا موقع آیا آپ نے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا، غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کیا. لیکن آپ کے اپنی جماعت میں جمہوریت نام کی کوئی شے نظر نہیں آتی. اسی کا دوسرا حصہ ہے میرے سوال کا، آپ کی جماعت میں آپ نے اپنے بیٹے کو اگلا امیر جو ہے وہ نامزد کر دیا. تو یہ کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کا معاملہ جو ہے، حکومت کا معاملہ، جماعت کا معاملہ، یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. حکومت وہ ہوتی ہے کہ جس کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے. یہ حدود ہیں واگا سے لے کر طورخم تک، یہاں پر رہنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس حکومت کی پارٹی ہے، اس کے ممبر ہیں، شہری ہیں. لہٰذا اس کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کی مرضی سے وجود میں آنی چاہیے. یہ بالکل ایک 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. جماعت کی کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے. جماعت میں جو شخص چاہتا ہے آپ شامل ہونا، جب چاہے شامل ہو جائے، جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. اس اعتبار سے ان دونوں کو گڑبڑ کرنا صحیح نہیں ہے. انقلابی جماعت ہمیشہ چلتی ہے کسی ایک قائد کی بنیاد پر. جمہوری جماعت کی بنیاد پر کوئی انقلاب نہ دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا. وہ تو ایک ہی شخص، قائد اعظم کو جب لائف پریزیڈنٹ بنا دیا گیا مسلم لیگ کا، تب وہ مسلم لیگ حرکت میں آئی تھی. ورنہ اس سے پہلے تو وہ جیسے کہ کلب ایک ہوتا ہے، بس ایک انجمن تھی. ایک بیٹھ کے بڑے بڑے وڈیرے اور خان بہادر اور نواب لوگ جو تھے، نواب محمد اسماعیل خان اور نواب فلاں اور نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ ان کی جو ہے ایک طرح کی بس انجمن تھی. لیکن یہ جب بنا ہے تو وہ تو پھر قائد اعظم جو ہے انہیں جب تا حیات صدر بنا دیا، کہاں گئی جمہوریت؟ ختم ہو گئی جمہوریت. تو اسی طریقے سے چونکہ وہ تحریک تھی، وہ ایک طرح کی تحریک تھی، اور مسلم لیگ جماعت بن ہی نہیں سکی. جبکہ کانگریس ایک جماعت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ کوئی جماعت تھی نہیں. اسی لیے پاکستان بنا، جو تحریک کا خاصہ ہے کہ تحریک کا ہدف حاصل ہو جائے تو پھر وہ تحریک جو ہے وہ میلٹ اوے ہو جاتی ہے. اسی طرح مسلم لیگ ختم ہو گئی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ذہن میں اس کو علیحدہ رکھیے. ایک ہے کسی انقلابی جد و جہد کے لیے جماعت کا نظم، اور وہ ہوگا ایک سم و تعات اور ڈسپلن کی بنیاد پر. اگرچہ مشورہ اس میں ہوگا، لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ کسی قائد کا ایک ہوگا. اور ایک ہے جب حکومت کا نظم. ان میں بڑا فرق ہے. نمبر 2 یہ کہ تنظیم اسلامی میں میں نے اگر اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے تو اول تو پہلے دن سے تنظیم کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں یہ طے تھا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہوگا کہ میں اگر اپنے زندگی ہی میں کسی وجہ سے معذور ہو جاؤں تو میں کسی کو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں. تو دستور تنظیم اسلامی میں تو اس کی گنجائش تھی. پھر میں نے مشورے کیے ہیں بہت مفصل، اور اس کا ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، وہ ریکارڈ پر بھی ہے کہ کتنے ہم نے اجلاس کیے ہیں، کتنے مشورے ہوئے ہیں، پھر اس کے اندر غور و فکر ہوا ہے. اور میرے ذہن میں تھا ہی نہیں عزیزم عاکف سعید، حافظ عاکف سعید کا نام سرے سے تھا ہی نہیں. بلکہ میں نے تو ایک موقع پر اپنی وصیت کے طور پر اگر لکھا تھا تو کسی اور کا نام لکھا تھا. لیکن یہ کہ پھر ان مشورے کے دوران جو باتیں سامنے آئیں اس کی بنا پر میں نے سمجھا کہ یہی موزوں ترین ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے کوئی میرا بیٹا ہونا ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. یہ بات خاص طور پر ہمارے ایک بڑے سینئر رکن جو ہیں، رفیق تنظیم ہیں اور ایک تنظیم کے امیر بھی ہیں، عقیلی صاحب، عبداللطیف عقیلی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں. تو خیر میں نے بہرحال اس کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. آپ کے بیٹے کا ذکر ہوا ہے تو یہاں اس کا بھی اس کا ساتھ اضافہ کرتے، غالباً آپ کے یہی وہ بیٹے تھے جن کی آپ نے شادی محرم الحرام میں کی تھی. یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے ہاں ایک فرقہ سوگ کے طور پر مناتا ہے، تو اس سے اس فرقے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی؟ اچھا، مجھے اندازہ اتنا نہیں تھا کہ ان کے جذبات اتنے ہرٹ ہوں گے جتنا کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس کو سے سامنے آیا ہے. اور نیت بالکل نہیں تھی کسی کے جذبات کو ہرٹ کرنے کی. وہ تو صورت یہ ہوئی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ سالانہ اجتماع ہو رہا تھا تنظیم کا، اور اس کے لیے ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ یہ جو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں 9 اور 10 محرم کی، ان کو یوٹیلائز کیا جائے. ان کے ساتھ 1 آدھ دن کی اور چھٹی لوگ لے لیں گے تو کراچی سے، پشاور سے لوگ جو آنے والے ہیں ان کو سہولت ہو جائے گی کہ کوئی اپنی دوسری چھٹیوں میں سے کٹوتی نہیں ہوگی. تو 9 اور 10 محرم کی چھٹیاں جو تھیں وہ ہم نے ان کو اویل کیا تھا. اور غالباً پہلے اس سے 1 دن پہلے 8ویں محرم کو
پھر میں نے کہا کہ ہمارے سارے ساتھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا نکاح اسی میں ہو جائے. تو یہ بالکل مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس درجے اس کو ایک بنا دیا جائے گا. بعد میں بہت سے شیعہ علماء نے بھی کہا، مثلا یہ کہ یہاں لاہور میں عین غین قراروی صاحب نے کہا کہ کوئی حرام بات نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی حرام ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ اس سے مجروح ہوئے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تھوڑی سی باتیں ڈاکٹر صاحب پاکستان کے بارے میں ہو جائیں. سب سے پہلی بات کہ آپ ضیاء کی شورا کے رکن بنے. ضیاء الحق صاحب وہ صاحب تھے جنہوں نے اسلام کو اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے استعمال کیا اور انتخابات کے بارے میں مختلف مواقع پر وہ غلط وعدے کرتے رہے. آپ نے ایسے شخص کی شورا میں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اقتدار میں حصے دار کیوں بنے؟ اس کے لیے بھی تھوڑا سا پس منظر مجھے بیان کرنا ضروری ہوگا. جس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا اتوار کی صبح کو مسجد خضرہ سمن آباد میں، اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ ضیاء الحق صاحب بھی اس میں، وہ اس وقت یہاں پر تھے، کور کمانڈر تھے، اور وہ وہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ سویلین ڈریس میں آ کر وہ درس جو ہے سنا کرتے تھے. اس کے بعد ایسا ہوا جب میں نے مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن شائع کی ہے پہلی جلد، تو ایک میجر صاحب آرمی جیپ کے اوپر سوار ہو کر آئے کرشن نگر میں جہاں میرا وہ دارالاشاعت الاسلامیہ تھا، اور وہ لے کر گئے. انہوں نے بتایا کہ جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے اس وقت، یا میجر جنرل ہوں گے، ملتان کے جی او سی تھے. تو انہوں نے منگائی ہے. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا ایک آرمی آفیسر جو ہے اس کی اتنی دلچسپی ہے. بہرحال یہ تو ہوا ایک پس منظر. اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی ہے، پھر انہوں نے اصل میں جو ہائی جیک کیا پی این اے کی تحریک میں، جو جوش اور خروش اسلام کے حوالے سے پیدا ہو گیا تھا، اسی کا لبادہ اڑ کر یہ سامنے آ گئے. اب ظاہر بات ہے کہ ہم کسی کی نیت کسی کے دل میں اتر کر تو نہیں دیکھ سکتے. وہ تو حالات و واقعات بعد میں بتاتے ہیں کہ کسی شخص کی اصل نیت کیا تھی، کیا ارادہ تھا، کیا مقصد تھا. لیکن جس یعنی زور شور سے انہوں نے اسلام کا نام لیا، تو ہم نے کہا شاید انہی کے ہاتھوں سے کوئی کام ہو جائے. ہمیں تو اسلام کا کام مطلوب ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے مجھے آفر کی وزارت کی، اور یہ سن 80 میں جو پہلی وزارت بنی تھی، جن میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اور جے یو آئی کے لوگ بھی تھے، اس کو ڈسمس کیا تھا انہوں نے. اور پھر یہ جا رہے تھے عمرے کے لیے اور کراچی میں ٹھہرے تھے چند دن. میں بھی کراچی میں تھا ان دنوں. میرے بڑے بیٹے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا نکاح تھا وہاں. تو وہاں میرے پاس آئے ضیاء الحق صاحب کے ایک سالے، بڑے سالے ڈاکٹر نور الہی، سرجن ہیں، بہت نیک، اللہ کرے کہ ابھی تک زندہ ہو، بقید حیات ہو، بہت نیک آدمی. وہ آئے کہ ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو میدان میں آئیں، میں واپس آ کر عمرے سے نئی کابینہ کا اعلان کروں گا تو کوئی وزارت وہ سنبھالے اور کام کرے. میں نے ان کو دو ٹوک جواب دیا. میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت، دو وجوہات سے. ایک تو میرے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، میں کوریڈورز آف پاور میں گھوما پھرا نہیں ہوں، نہیں آیا نہیں گیا ہوں، مجھے وہاں کے آداب واداب طریقوں کا کوئی علم نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے، اصل حکومت تو فوج کی ہے، اور بدنامی ہمارے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی، یہ نکمے لوگ نکلے، تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. بہرحال یہ ایک حصہ ختم ہوا. اس کے بعد مرحلہ آیا اس کا. اسی دوران میں وہ بات بھی ہوئی کہ یہ آئے اور مسجد دارالسلام میں جہاں میرا جمعہ ہوتا تھا، یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اطلاع ہوئی کہ آئیں گے. بہت اس کے جو تھی آس پاس پہرے وغیرہ لگے ہوئے تھے. بہرحال میں نے وہاں پر چونکہ پہلی صف میں ان کے لیے جگہ رکھی گئی تھی، یہ موجود تھے، تو میں نے دو باتیں خاص طور پر کہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں لڑکیوں کی پہلی ہاکی ٹیم جو ہے ملک سے باہر جا رہی ہے. کہاں ہے اسلام؟ وہ جس اسلام کا آپ نام لیتے ہیں، کیا اس سے اس کی اجازت ملتی ہے؟ اچھا، اس کو تو انہوں نے واقعتاً میری بات سن کر اور اسی روز اعلان کر دیا کہ ہاکی ٹیم باہر نہیں جائے گی خواتین کی. دوسری میں نے ایک بات کی تھی کرکٹ کے بارے میں، بہرحال اس کو انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا. بہرحال اسی زمانے میں ڈاکٹر ابصار صاحب جو ہمارے قرآن اکیڈمی کے میرے چھوٹے بھائی سب سے جو ہے